السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وإن خفتم الا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک کی طرف نہ جھک جاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہاں یتیم بچیوں کے اولیاء کو خطاب ہے جو ان کے ذمہ دار ہے، یعنی اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکو گے، مہر کم دو گے یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کر سکو گے، تو ان کے علاوہ دوسری بچیوں سے شادی کرو، اور اس میں زیادہ تر میکسیمم کہاں تک جا سکتے ہو؟ 4 تک۔ اصل میں اس آیت کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے جس سے عرب معاشرے کی ایک جھلک بھی پتہ چلتی ہے اور اس آیت کی پوری طرح سمجھ بھی آتی ہے۔ عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے اس آیت کا مطلب سمجھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے میرے بھانجے، اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے سرپرست کی زیر کفالت ہوتی، وہ اس کے مال میں بھی شریک ہوتی، پھر اس سرپرست کو اس کا مال اور جمال پسند آ جاتا تو اس سے نکاح کر لیتا، لیکن مہر دینے کی بابت اس کی نیت بدلی ہوئی ہوتی، یعنی وہ اسے اتنا مہر نہ دیتا جو اس لڑکی کو کسی دوسرے مرد سے مل سکتا تھا۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ یتیم لڑکی کا حق مہر نہ مارا جائے، اور صرف یتیم لڑکی کا نہیں، کسی بھی عورت کا حق مہر مارنا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کیا محذوف ہے یہاں؟ پھر ان سے شادی مت کرو، پھر ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے شادی کرو۔ اور شادی کے معاملے میں یہاں ایک اور اصول بتا دیا گیا ساتھ ہی اس کانٹیکسٹ میں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبردستی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ طابہ کا لفظ طیب سے ہے، یعنی اس عورت سے شادی کرو جس کا دین، مال، حسب، نسب، حسن و جمال اور دیگر صفات جو نکاح کی طرف راغب کرتی ہیں انسان کو، ان کو سامنے رکھو، یعنی ایسے ہی کسی سے شادی مت کر لو کہ جو زبردستی کی ہو اور پھر اس کے بعد تم نبھا نہ سکو۔ اور اسی طرح والدین کو یا جو سرپرست ہیں ان کو بھی کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی اپنی مرضی سے جبرن نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی یہاں رشتہ پسند ہے یا نہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اور طابہ کا لفظ طیب سے بھی ہے، یعنی ایک اور معیار بھی دیا جا رہا ہے کہ شادی اس بندے یا بندی سے کرو، یہاں تو خیر عورتوں کی بات ہے، لیکن دونوں لحاظ سے کہ جو طیب ہوں، پاکیزہ کردار کے مالک ہوں، اچھے لوگ ہوں، نہ کہ کسی کے ساتھ بھی وقتی طور پر اس کے حسن سے متاثر ہو کر تم شادی کر لو۔ اور پھر ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، عورت کے ساتھ 4 باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین والی لڑکی کے ساتھ شادی کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی طیب عورت کا انتخاب کرو، اچھی عورت کا انتخاب کرو، اور اس کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لیا جائے